اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ ان لوگوں سے کہہ دے کہ جو تیرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے۔ اب اس کو بھی آپ کہہ دیں شرک ہے۔ اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ جائیں قرآن کھولیں اور یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ Okay, let's go. السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیلا۔ دوستو آج کا میں جو ویڈیو ہے اس شعر سے شروع کروں گی علامہ اقبال صاحب کے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوستو کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ڈیجیٹل جو مولوی ہیں انہوں نے مختلف باتیں کی۔ ایک وہ پسوڑی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ بھی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کے عمرے بھی قبول نہیں، اس کی قربانی بھی قبول نہیں، اس کا کچھ بھی قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تصویر بھی ان کی دیکھ لیں تاکہ دوبارہ آپ کو یاد آ جائیں ڈیجیٹل مولوی۔ پھر اس کے بعد ایک کوئی سیالکوٹ کا کوئی مولوی ہے، اب اتنے مولوی بن گئے ڈیجیٹل کہ اب پتہ نہیں چلتا، جیسے بہت یوٹیوبر بن چکے ہیں کہ پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں ہے اور کیسا کیسا ہے۔ ہر بندے کا جو ہے نا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور اس کے فالوورز بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہ سیالکوٹ کا یہ مولوی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جی کسی بھی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دینا، اس نے اپنی نئی شریعت بنائی ہے اس مولوی نے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی اس ویڈیو میں، پچھلے ویڈیو میں، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا اگر نہیں دیکھا آپ نے۔ تو دوستو اب جو دیوبندیوں کے ہمارے بہت بڑے یوٹیوبر کہوں گی میں، یوٹیوبر مولوی جو اکثر بڑی مزاحیہ اور فنی باتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر، اور وہ ممبر کے جس کے سامنے کوئی بھی بیٹھا نہیں ہوتا وہ ایکٹ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہزاروں کا مجمع ان کے سامنے بیٹھا ان کو سن رہا ہے۔ پہلے یہ غلط فہمی آپ دور کر لیں کہ یہ بھی ایک ایکٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے، یہ جو جن کا میں اب ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ اور زیادہ تر یہ شادی کے پرپوزلوں پر زیادہ باتیں کرتے ہیں اور آدمیوں کو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ شادیاں کر لو، 25-30 بچے پیدا کر لو۔ اور مزے کی بات ہے کہ ان کو اپنے بھی بچوں کی تعداد یاد نہیں کہ میرے بچے کل کتنے ہیں۔ اور پھر یہ جناب علی یوٹیوبر مولوی کھانے پکانے سکھاتے ہیں، یہ وہ سکھاتے ہیں دیسی گھی بنانا سکھاتے ہیں، مختلف چیزیں بنانا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لطیفے سناتے ہیں ممبر کے اوپر، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مزاحیہ، عجیب و غریب کئی ایسی باتیں بھی ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ جو ممبر کے آداب کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے نا ممبروں پر ایسے لوگ بیٹھیں گے جو بندروں کی طرح کودیں گے، ناچیں گے، کودیں گے اور باتیں کریں گے بندروں کی طرح۔ آپ کو پتہ ہے دوستوں کہ ممبر ایک اتنی پاک جگہ ہے ممبر کہ وہاں پر بیٹھنے کے لیے جو شرائط ہیں، پہلے تو بات ہے کہ ان شرائط پر میرا خیال میں کوئی 1% لوگ جو ہے بڑی مشکل سے پورے اترتے ہوں گے رسول اللہ کے ممبر کے، کیونکہ رسول اللہ کا ممبر ہے۔ اس پہ بیٹھنے کے لیے بندے کا سارا جو ہے ماضی پاک ہونا چاہیے، اس کا حال پاک ہونا چاہیے، وہ بالکل کوئی گناہ نہ کرتا ہو، کسی کا دل نہ دکھاتا ہو، پاک صاف ہو، اس کی تنہائی پاک ہو، اس کی زبان پاک ہو، وہ خود پاک ہو، اس کا کردار پاک ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا مال پاک ہو، اس کا کھانا پینا پاک ہو، وہ کسی کی کیا کہتے ہیں نا دل آزاری نہ کرتا ہو، وہ اس کی یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس میں ہر طرح وہ معصوم ہو، غیر معصوم نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان شرائط پر پہلی بات ہے آج کل کا کون سا مولوی ہے کسی بھی مسلک کا چاہے ہو، میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہی، کون پورا اترتا ہے؟ اور پھر اب آپ یہ بیان سنیں ان کا، ان کو کون نہیں جانتا، عورتیں تو انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں، اور آدمی جو 4-4 5-5 شادیوں کے شوقین ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ سنیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ دیکھو جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست مسلمان ہونا ضروری ہے۔ شرکیہ عقیدے والا اگر جانور ذبح کرے گا تو جانور کا گوشت حرام، قربانی بھی گئی آپ کی، گوشت بھی حرام۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں پتا ہوتا، وہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں، مزار پرست ہوتے ہیں، وہ قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی سے جانور حلال نہ کروائیں۔ اچھا جی، انہوں نے جی فرمایا ہے کہ جو یا علی مدد کا ہے اور یا رسول اللہ کا ہے اس سے جو ہے نا قربانی نہیں کروانی، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بات شروع کریں گے کہ مفتی صاحب یہ جو ہے مفتی، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی سمجھے جاتے ہیں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کو لوگ مسخرہ بھی کہتے ہیں، کئی لوگ تو، اور کئی لوگ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور یہ کئی گستاخیاں اہل بیت کی کر چکے ہیں ممبر سے پہلے بھی، اور ان کو اس لیے کسی نے سیریس نہیں لیا کیونکہ ان کو کوئی باقاعدہ مولوی یا عزت دار مولوی نہیں سمجھتا، اس لیے ان کے اوپر کوئی اتنا بڑا ایکشن نہیں لیا سے ان کے اوپر جبکہ انہوں نے بہت بڑی گستاخیاں کی ہیں اہل بیت کے بارے میں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یا رسول اللہ اور یا علی کہنے والے کو، اب میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں اس جیسے اور اسی کیلیبر کے جو یوٹیوبر مولوی ہیں، کہ مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے جنت سے نکالا اور کس وجہ سے اسے شیطان مردود کہہ کے نکالا؟ کیا اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو نہیں ماننا تھا، یا اس لیے نکالا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر رہا تھا؟ اس سوال کا پہلے یہ جواب مجھے مولوی دے۔ حالانکہ وہ بہت عبادت گزار تھا، جتنی عبادت اس نے کی تھی نا شیطان نے، کسی بھی فرشتے نے نہیں کی تھی اللہ کو، اور جب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ مانتا ہوں، صرف میں توحید پرست ہوں، میں اس آدم کو کے آگے سجدہ نہیں کروں گا، میں سر نہیں جھکاؤں گا، تعظیمی سجدہ نہیں کروں گا، میں تجھے ہی مانتا ہوں بس، اور تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو دوستو، سب سے بڑا توحید پرست تو پھر شیطان تھا نا، تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں یہ لوگ کون ہیں اور کس کے پیروکار ہیں۔ اور اللہ نے اسی بات پر کہ کیونکہ اس نے تعظیم نہیں کی، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا، اور اس کی عبادتوں کا ثمر یہ ملا کہ وہ شیطان بنا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے آپ یہ بتائیں، اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ کہتا ہے جی یا رسول اللہ جو کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں جو، تو اتحاد میں جو آپ یا نبی کہتے ہیں یا آپ جو نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں سے بھی نکال دیں نا، پھر آپ اس میں سے نکال دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ پاکستانی لوگ ہیں، یہ تو ویسے ہی قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، قرآن پاک کو بھی بلکہ کسی میت کے پاس بیٹھ کر یا کسی کا 40واں ہو اپنے رشتہ دار کا تو پڑھ لیتے ہیں، کوئی آیت سورت یاسین یا کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شاید جو ہے نا یہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ پڑھنے کے لیے ہے، یا پھر رمضان میں کبھی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کے سٹارٹ میں ہی اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ نصیحت کی کتاب ہے مگر پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ کتاب کو وہی سمجھے گا جو پرہیزگار ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، جس کا دل پاک ہوگا، وہ ہی اس کو، میرے کلام کو سمجھے گا۔ یہ جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، پہلے ہی اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو لوگ اس کتاب کو پڑھنا نعوذ باللہ ضروری نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں انگریزی کی کتاب پڑھنا ضروری ہے ان کے بچوں کے لیے، انگریزی بولے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا کوئی اتنا ضروری نہیں، جبکہ قرآن کو سمجھ کر ہی انگریزوں نے ترقی کی، اور ترقی کے اس میدان پر ہے کہ آج آپ تمام پاکستانیوں کی جانیں اگر بچ رہی ہیں تو اسی سے بچ رہی ہیں۔ تو میں مولانا صاحب جیسے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، میں تو ان کو مولانا نہیں کہنا چاہتی، یوٹیوبر جو مفتی مسعود صاحب ہیں یوٹیوبر، ان سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح کے ہزاروں مفتی جو اس وقت پھر رہے ہیں پاکستان میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ شیعہ اور سنی جو یا رسول اللہ یا علی کہتے ہیں، ان سے تو قربانی جائز نہیں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ جب علاج کرانے جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، کافر جو ہے اصل میں جو کافر ہیں، جو کہ ساری آپ کے انجیکشن تیار کر رہے ہیں، آپ کی زندگی بچانے کے لیے فارمولے استعمال کر رہے ہیں، ساری دوائیاں انہی انگریزوں کی بنی ہوئی ہیں اور اسرائیلیوں کی بنی ہوئی ہیں، ساری مصنوعات ان کی بنی ہوئی ہیں، آپ کے علاج معالجے کی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، آپ کو بچانے کی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، تو آپ وہ چیزیں نہ لگوائیں نا۔ آپ کے ہمیں مرنا قبول ہے توحید کے رستے میں، اور وہ تو مانتے ہی نہیں کسی کو، وہ تو اللہ کو بھی ویسے نہیں مانتے، اور وہ تو کافر ہیں، اور انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے انگریزوں نے، تو ہم نے تو کسی قیمت پر یہ دوائیاں نہیں کھانی، ہم مرنا پسند کریں گے۔ اس وقت تو آپ کہتے ہیں ہمیں چاہے کوئی بھی آ کے انجیکشن لگا دے، کوئی بھی بنا ہوا، چاہے اس کے اندر سور کا کوئی تیل ہو یا کچھ بھی ہو، یہ انسولین میں کیا ہے جو آپ شوگر کے مریض لگاتے ہیں، نہ لگایا کریں نا، اس میں تو سور کا بھی آئل موجود ہے، تو پھر اور بہت ساری دوائیوں میں اسی طرح کی چیزیں موجود ہیں، تو پھر کیوں آپ استعمال کرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے؟ تو پھر تو آپ بھی مفتی صاحب اور آپ جیسے بھی منافق ہوئے نا، منافق۔ ہاں تو جی، اپنی جان بچانے کے لیے تو آپ جو ہے غیر اسلامی چیزیں لگانے کے لیے بھی تیار ہیں آپ سارے،
यूट्यूबर मौलवी। तो फिर क्या है? अच्छा, फिर अब सबसे पहली बात मैं करना चाहती हूँ जो इब्तदा है, इब्तदा। अब कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब बताएं मुझे, पाकिस्तानी जो कि बड़े दीन के करीब हैं, ऐसे मौलवियों को मानने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल ला मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अगर कोई अरबी जानता है थोड़ी बहुत, या अरबी को किसी को पता है, तो फिर ये लगाते ना, क्योंकि रसूल अल्लाह तो मौजूद नहीं, बकौल इनके ना वो सुन सकते हैं, बकौल इनके ना वो इस वक्त हमें देख सकते हैं, बकौल इन लोगों के। तो फिर अरबी में इसका तर्जमा ये होना चाहिए था ना, अल्लाह एक है और नबी उनके रसूल थे कभी, यानी कि थे, हैं नहीं। पहले तो कलमे का मकसद और कलमे का तर्जमा आप समझ लें अच्छी तरह कि ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लोग कहते हैं कि जी या रसूलुल्लाह या अली कहकर शिरक करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये शिरक नहीं। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि चाहे अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी है ना, चाहे वो आम जो वली हैं जो दुनिया में आए हैं, उनके भी मज़ारात पे अगर जाता है और वहाँ झुकता है ताजिमन, पहली बात ये है कि वो सजदा नहीं करता। ये बातें जानबूझकर मुनाफिक लोगों ने फैलाई हैं कि ये लोग सजदे करते हैं। पता है इनको भी दिल में है कि कोई भी बंदा इन कब्रों को या रसूल अल्लाह को या मौला अली को या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई भी खुदा नाउज़ुबिल्लाह नहीं समझता और किसी भी मज़ार को खुदा नहीं समझता। और पहली बात यह है कि जो लोग वहाँ जाके झुकते हैं वो ताजीमन, जैसे किसी बड़े के आगे कोई छोटा बच्चा झुक जाता है, ताजीमन झुकते हैं। और नमाज तो ऐसे पढ़ी जाती है जो आप कहते हैं सजदे करते हैं, नमाज के लिए तो बकायदा वजू करके जाया जाता है, बकायदा एक तरीका कार होता है सजदे के लिए अल्लाह के आगे। लेकिन लोग तो वैसे जाते हैं और चूमते हैं उन बुजुर्गान के जो मज़ार होता है ताजीमन, वो कोई सजदे नहीं करते। और यही बात वो जो सऊदी अरब के शुरते फिरते हैं वो भी इसी तरह करते हैं कि रसूलुल्लाह के वहाँ पर वहाँ सजदा उसको कहते हैं कि तुम सजदा कर रहे हो, जबकि वो ताजीमन झुकते हैं चूमते हैं। तो फिर हजरा अस्वद को भी ना चूमने दिया करें ना, वो भी तो पत्थर है। फिर कहते हैं नहीं जी वो रसूलुल्लाह ने चूमा था इसलिए हम इस पत्थर को चूम रहे हैं। तो भाई जो खाना काबा है वो क्या है? अगर उसको भी चूम रहे हैं और उनके आगे ताजीमन उनको आगे झुक रहे हैं ताजीमन, तो वो क्या है? आप लोग कौन सी मुनाफकत का शिकार है? किस मुनाफकत के पीछे आप ये सब कुछ कर रहे हैं? और फिर वही मैं बात करूंगी कि अगर इतना ही या अली कहने वाले और या रसूलुल्लाह कहने वालों से आपको दुश्मनी है, तो आपको चंदे भी वही लोग ज्यादा देते हैं, सारी मदद वो आपकी करते हैं, आपके लिए हर एहतमाम वो करते हैं। आपको बाहर के मुल्क ले जाना हो तो वही लोग पेश होते हैं। जब वो लोग आप जैसे लोगों की मदद करते हैं तो उस वक्त तो नहीं आप पूछते कि हाँ भी तुम शिया हो, तुम सुन्नी हो, तुम या अली तो नहीं कहते, तुम या रसूलुल्लाह तो नहीं कहते। उस वक्त आप जो है सब कुछ भूल जाते हैं। इवन आप काफरों से भी सब कुछ ले लेते हैं, अगर वो आपको देना चाहें तो आप सब कुछ ले लेते हैं, इलाज मुआलजे वहां जाके कराते हैं और बातें तफर्रुकात फैलाते हैं, फिरका परस्ती आप फैलाते हैं। फिर गदीर खुम के मौका पर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और मेरे बाद मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं तुम में, एक कुरान पाक और अपने अहले बैत, और अहले बैत का हया करना, हया करना, हया करना। और कुरान में भी जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश मेरे प्यारे हबीब, क्या ख्वाहिश है आपकी, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपसे, यानी कि तुमने क्या चाहते हो मुझसे ना, क्योंकि महबूब बनाया अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को अपना। तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे अहले बैत से मुअद्दत करें, लोग मोहब्बत करें। तो मेरी बस यही तमन्ना है कि उनसे मोहब्बत, मुअद्दत यानी कि मोहब्बत से भी अगला वो करें। और फिर कुरान में एक जगह ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया रसूलुल्लाह से कि ए रसूल, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको माफ़ कर दूं, उनको कह दे कि वो बस तेरे पास आया करें और तेरे पास आके माफ़ी मांगे तो मैं उनको माफ़ कर दिया करूंगा। अब देखिए कुरान में तो बहुत सी जगहों पर अल्लाह ताला ने जो बातें फरमाई हैं खुद, और ये भी अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कुरान में कि यार रसूल, जो तेरी अतात नहीं करेगा उसकी नमाजें
اس کے حج، اس کی زکاتیں، اس کے روزے، اس کی عبادات میں روزے حشر ان کے منہ پہ دے ماروں گا۔ تو رسول اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت تو یہی ہے نا کہ مودت مانگی انہوں نے اہل بیت کی۔ اور آج کل کے آپ جیسے ڈیجیٹل مولوی، نہ آپ کے دلوں میں رسول اللہ کا ادب ہے، نہ مولا علی کا ادب ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام کا ادب ہے۔ آپ تو بلکہ کئی بے ادبیاں کر چکے ہیں، مفتی مسعود صاحب، اور آپ جیسے کئی اور بھی کر چکے ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں جو یزید کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور رضی اللہ کہتے ہیں، کئی تو ایسے بھی کفریہ جملے بولتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ لوگ بہت نماز کے اور ان کے بتاتے ہیں باتیں کہ ایسے وضو کرنا ہے، ایسے پاک ہونا ہے، ایسے جگہ پاک ہو تو پھر تمہاری نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، ایسے کپڑے ہوں ایسے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ اور آپ جیسے یوٹیوبر مولوی اور آپ ہی کی طرح چاہنے والے لوگ، ایک بات یاد رکھیں کہ جس دل میں مولا علی علیہ السلام کی سچی محبت نہیں نا اور اہل بیت کی، اس کی نماز تو کیا، اس کی زندگی ہی کچھ نہیں۔ اس کی نماز کیا، اس کو کچھ بھی قبول نہیں، اس کا کچھ قبول نہیں۔ انشاءاللہ تعالی مولا علی کے چاہنے ہمارے ایک سجاد جٹ صاحب ہیں، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں کہ وہ حق سچ کی بات کرتے ہیں، اور اکثر میں انہیں کے ویڈیوز دیکھ کر میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اسی موضوع پہ بات کروں، کیونکہ ویڈیو پر کیا ریئیکشن آتا ہے، ویڈیو سے ہم نے کمائی کیا کرنی ہے، یہ وہی لوگ سوچتے ہیں جو صرف اور صرف خود غرض ہوتے ہیں اور دنیا پرست ہوتے ہیں۔ سجاد جب جٹ صاحب کو میں سلام پیش کرتی ہوں، جن کا یوٹیوب پہ چینل ہے، کہ ہمیشہ سچی اور کھری بات کرتے ہیں، اور ایسے یوٹیوبر بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ انسان کو سچ ضرور بولنا چاہیے۔ یوٹیوب چینل کوئی بند کراتا ہے، کوئی سٹرائک مارتا ہے تو مارتا رہے، اللہ سے بڑھ کر اور آل محمد سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں۔ ہم حق سچ کی بات ضرور کریں گے، یا علی مدد بھی کہیں گے، یا حسین بھی کہیں گے، یا رسول اللہ بھی کہیں گے۔ بلکہ طاہر القادری صاحب کا جٹ صاحب نے بھی بتایا، اور میں تو سنتی رہتی ہوں طاہر القادری صاحب کی محبت، حالانکہ ان کا بھی اہل سنت سے تعلق ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بہت بڑے مجلس میں خطاب کیا، انہوں نے کہا حسین یا حسین یا حسین، اونچی اونچی پکارا کرو، سینہ کھول کے، سینہ تھاپڑ کے یا حسین پکارا کرو۔ اور وہ تو اتنی محبت رکھتے ہیں اہل بیت سے، کیونکہ جس انسان کو اویئرنس آ جائے نا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ یہ دے دے یعنی ہدایت، تو وہ پھر مولا علی اور اہل بیت اور رسول اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ اور یہ قسمیہ بات ہے کہ کوئی بھی اہل تشیع، کوئی مومن نہ تو رسول اللہ کو، نہ اہل بیت کو، نہ مولا علی کو خدا نہیں سمجھتا، ان کا وسیلہ سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وسیلوں کو اختیار کرو مجھ تک پہنچنے کے لیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر پورا قرآن، پوری نماز مولا علی علیہ السلام ہے۔ اگر آپ کا علم ہو اور اگر آپ سمجھیں تو چلتا پھرتا قرآن مولا حسین علیہ السلام ہے۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو ان کو نہیں مانے گا وہ اللہ کو نہیں مانے گا۔ اور پھر رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آئے کہ رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ منافق میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق کی بس ایک پہچان ہے کہ اس کے سامنے یا علی مدد کہہ دو، اگر تو اس کا چہرہ کھل اٹھا تو وہ مومن ہے، اگر اس نے منہ بسور لیا تو وہ منافق ہے۔ تو اتنی بڑی مثال دے دی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حق جو ہے وہ مولا علی کے پیچھے ہے، حق جو ہے نا وہ مولا علی کے ساتھ ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو حق پر ہوں اور مولا علی کو چھوڑ کے وہ کہیں کہ ہم حق پر ہیں، وہ حق پر نہیں ہوتے۔ تو دوستو بتائیے گا، اس پہ بات کرنے کے لیے تو 10 گھنٹے بھی ہوں تو وہ کم ہیں اس بات پر، کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ اس پہ تو 10 گھنٹے بھی کم ہیں اگر میں 10 گھنٹے بھی گفتگو کروں، کیونکہ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے، اتنی وسیع بات ہے کہ اس پر اگر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن ایک بات آپ سب لوگ نوجوان بھی جو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ بات مان جائیں اور سوچ لیں کہ یہ جو جتنے بھی یوٹیوبر مولوی ہیں ان کی پہچان کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ اچھا جی دوستو، پھر ایسے جو مولوی ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ممبر پہ مسخرہ بن جائیں گے، آپ کو لطیفے سنائیں گے طرح طرح کے، اور عجیب و غریب دنیاوی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے بیانات سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنی شستگی ہے۔ پھر یہ جو نا قرآن کو استعمال کریں گے، قسمیں بہت زیادہ کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی باتیں کریں گے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھی یہ جو ہے نا مولوی شولوی کوئی نہیں، یہ یوٹیوبر ہیں اور جان بوجھ کے ایسے ویڈیو بناتے ہیں
تاکہ یہ وائرل ہوں, پیسہ کمائیں. ظاہر اب 4-4 5-5 شادیاں کی ہوئی ہیں ایسے مولویوں نے, تو انہوں نے جگہ جگہ اپنی بیویاں رکھی ہوتی ہیں ہر مسلک کے مولوی نے, تو پھر جو ہے نا انہوں نے ایسی باتیں کر کے بیویاں پال لی ہیں نا. پھر یہ کہتے ہیں جی, پھر یہ عام بندوں کو کہتے ہیں کہ بھئی تم 4-4 5-5 شادیاں کر لو, ٹھیک ہے. تو 4-4 5-5 شادیاں کر لیں تو وہ حرام کا پیسہ کہاں سے کمائیں گے مولوی صاحب؟ آپ تو دین میں تو فرقہ پھیلا کے آپ جیسے یوٹیوبر مولوی پیسہ کما رہے ہیں, تو یہ بھی حرام کا پیسہ کہلاتا ہے مولوی صاحب, یہ ذہن میں رکھیں, یہ بھی حرام کا پیسہ ہے. کسی کو غلط مشورہ دینا, کسی کو غلط اسلام کی بات بتانا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو قرآن کی باتوں کو غلط طریقے سے پیش کرے گا اس کی تو بخشش کسی قیمت پہ بھی نہیں. اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو علماء سو ہوں گے, یعنی کہ جو غلط باتیں پھیلانے والے مولوی ہوں گے, وہ پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے سب سے پہلے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ سب سے پہلے جہنم کا جو ہے نا ایندھن وہی بنیں گے, منافق وہی بنیں گے, منافق جو سامنے لبادہ اوڑھ کے رکھیں گے, ٹھیک ہے. ایک تو علماء حق ہوں گے, ایک علماء سو ہوں گے جو کہ اسی طرح کے باندر بن کر اور اسی طرح کی غلط باتیں پھیلائیں گے. جیسے کہ ایسے ہزاروں اس وقت یہاں پر تفرقہ پھیلانے, ان کی فنڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ ان کو جناب علی سعودی عرب سے. یہ فنڈنگ ہوتی ہے کہ تم اب اس طرح کی باتیں کرو, اس طرح کے یعنی کہ فرقہ وارانہ باتیں کرو, آگ لگاؤ, آپس میں لڑائیاں پڑواؤ. تو یہ تو دوستوں قیامت تک سلسلہ چلے گا. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. شیطان نے سب سے پہلے سوال کھڑا کیا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ میں تجھے تو مانتا ہوں لیکن میں تیری بات نہیں مانوں گا. شیطان سے سلسلہ شروع ہوا اور ایسے مولویوں تک چل رہا ہے, اور یہ چلتا رہے گا کیونکہ امتحان ہے, مومن کا امتحان ہے. ہم قیامت تک یا علی یا حسین یا رسول اللہ کہتے رہیں گے, اور یہ قیامت تک اسی طرح کی منافقت کرتے رہیں گے. تو دوستو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ بہت ساری ویڈیو سکرول کرتے ہیں یوٹیوبروں کی اور جاہل یوٹیوبروں کے ولاگز دیکھ کر ٹائم ضائع کرتے ہیں, یہی تھوڑی سی آپ اگر اسلام پہ بھی تحقیق کر لیں, یقین کریں کہ آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے اور دین بھی سمجھ جائے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم 100% بہترین بن جائیں گے, کوئی ہم ولی بن جائیں گے, لیکن اگر ہم 50% یا 40% بھی کچھ ٹھیک رستہ اختیار کر لینا اپنی زندگی کا, ایک عام انسان کی, کیونکہ ہم سے اللہ نے امتحان ہمارے مطابق لینا ہے, ہم سے نبیوں والا ولیوں والا امتحان نہیں لینا. ہم سے وہ جو کچی جماعت نہیں کہتے پنجابی میں, کچی جماعت کے بچوں والا, وہ امتحان لینا ہے. اللہ بڑا عادل ہے, بڑا رحیم و کریم ہے. اللہ کی جو ناؤز باللہ ڈراؤنی شکل یہ مولوی آپ کو دکھاتے ہیں, ایسی بات کوئی نہیں ہے. اللہ بہت رحیم و کریم ہے, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ ایک آنسو بہاتے ہیں, آپ کے صدیوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ بہت رحیم و کریم ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی رحمانیت پہ یقین رکھیں, اور اللہ کی رحمانیت پہ یقین رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ویسا نہیں جیسا کہ مولوی پیش کرتے ہیں, آپ کو ڈراتے ہیں خوفناک نہیں. ہم سے اللہ تعالیٰ نے کچی جماعت کے بچے والا پیپر لینا ہے, ایم اے کے اسٹوڈنٹ والا پیپر ہم سے نہیں لینا, کیونکہ ہم بالکل نادم بہت چھوٹے معمولی انسان ہیں. مگر ہمیں الف بے تو آنی چاہیے نا, ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سے رستے پہ چل کر ہم نے بخشے جانا ہے. ہم نے بخشے بیسک ہماری ٹھیک ہونی چاہیے, یعنی کہ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت نہ کرے گا تو اس کی بخشش نہیں ہے, سیدھی سیدھی سی بات کی ہے. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جو میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے گا وہ فارغ ہے. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شرک کرتے رہتے ہیں نا, اصلی شرک یہ ہے کہ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں, آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ ہماری اولاد ہمارا سہارا بنے گی, یہ سب سے بڑا شرک ہے. سہارا صرف اللہ کی ذات ہے. شرک تو آپ کر رہے ہیں خود, گھر گھر میں یہ شرک ہو رہا ہے, یہ میرا شوہر میرا سہارا ہے, یہ میری بیوی میرا سہارا ہے, یہ میرا بھائی میرا سہارا ہے, یہ میری بہن میرا سہارا ہے, میرا باپ میرا سہارا ہے, میری اولاد میرا سہارا ہے, میرے بیٹے میرا سہارا ہے. یہ سب سے بڑا شرک ہے بھائی. شرک تو آپ کر رہے ہیں منٹ منٹ بعد, آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں شرک. تو مولوی صاحب کو ٹھیک طرح سے آپ ذرا اسلام کی بتائیں باتیں. یہ کیا آپ یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں بکروں کے سلسلے, بکرا حلال ہے کہ نہیں, بھینس حرام ہے, کٹا حرام ہے. آپ سارے مولویوں نے مل کے سر جوڑ کے کیا یہ ایک یعنی کہ بنایا ہے ایجنڈا کہ ہم نے اس طرح وائرل ہونا ہے. خدا کا واسطہ, چند پیسوں کے لیے, چند ٹکوں کے لیے, پرانے زمانوں کی طرح, جیسے پرانے زمانوں میں ٹکے دے کر دین کو بدنام کیا جاتا تھا اسلام میں, آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. آپ نے تو مسجدوں پہ لکھوایا ہے فلانے فلانے کا آنا منع ہے مسجد میں. وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں ہر کوئی آ سکتا ہے. اگر آپ زیارات پر جائیں نا امام حسین علیہ السلام کے روزوں پر اور ہر جگہ جائیں تو وہاں ہر طرح کا بندہ ہے دنیا سے,
کوئی نہیں لکھا ہوا وہاں پر کہ یہاں پر صرف مسلمان آ سکتا ہے. ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے, ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں. ہاں وہ ضرور جہنم میں جائے گا کہ جو جان جائے کہ اہل بیت کا کیا رتبہ ہے, رسول اللہ کا کیا رتبہ ہے, اور ان کے وسیلے سے ہم نے مانگنا ہے. ہمارا یہ منہ نہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کریں. تو جو یہ مان جائے گا نا تو پھر اس کی بخشش یقینی طور پر اللہ کے قریب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ میں نے جہنم بنائی ہی ان کے لیے ہے, مولا علی کے دشمنوں کے لیے, ٹھیک ہے, منافقوں کے لیے بنائی ہے, ورنہ جہنم بنانے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ پوری کائنات پنجتن پاک کی محبت میں اللہ نے بنائی ہے, رسول اللہ کی اپنے محبوب کی محبت میں بنائی ہے. تو پھر آپ اسی کے محبوب کو ٹھکرائیں تو کہاں کہ آپ مسلمان, کون سی آپ کی نماز, کون سے آپ کے سجدے, کون سی آپ کی زندگی. آپ کی تو زندگی جانور سے بدتر ہے. تو دوستو ضرور اپنی رائے دیجیے گا. خوش رہیں, آباد رہیں, اور خود بھی قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ضرور کریں. اس میں بہت کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. کچھ آیات ہوتی ہیں جن کے ڈبل میننگز ہوتے ہیں, وہ آپ کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں, کسی صحیح عالم سے جسے آپ صحیح عالم سمجھتے ہوں, وگرنہ اس کی تحقیق بھی آپ مختلف کتابوں سے کر سکتے ہیں. علم تک پہنچنا ہو تو آپ پہنچ جائیں گے. دیکھیں آپ نے جس چیز تک پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں, یہ مجھے پتا ہے. تو آپ ضرور پہنچیں, کیونکہ یہی ہم نے آخرت کا اپنا جو ہے نا وہ ضرور سوچنا ہے کہ ہماری بیسک ٹھیک ہونی چاہیے. باقی چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں اللہ معاف کر دیتا ہے جب آپ ایک آنسو بہاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دلی طور پر اور اللہ کو مان کر اور اللہ کی محبت میں اور مولا علی کو مان کر ایک سجدہ بھی جو ہوتا ہے نا دوستو, وہ لاکھوں سجدوں پہ بھاری ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو اس طرح کے مولوی ہیں ان سے بچیں, پرہیز کریں. ایسے مولویوں کو دیکھنا بچوں کا منع ہے, ٹھیک ہے. تو دوستو اس کے ساتھ خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ کرے کہ آپ ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, اور ہم سب کو رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں دوستو, اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ حافظ.